آگ شہر کے مختلف مقامات پر لگی۔ اس آگ نے پیسیفک پیلیسیڈز کے علاقے میں تقریباً 3000 ایکڑ رقبے کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یہاں کی سب سے اہم صنعتوں میں تفریحی صنعت ہے، اسی لیے لاس اینجلس کو عالمی تفریحی دارالحکومت بھی۔ فلسطین کی جو تباہی ہوئی ہے، وہاں پہ انسانیت کی تباہی ہوئی ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز۔ دنیا میں کئی دن سے لاس اینجلس کی آگ کے چرچے ہیں۔ ماہ جنوری کے اوائل میں کیلیفورنیا کے ایک مشہور شہر لاس اینجلس کو شدید جنگلاتی آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایسی آسانی سے قابو میں کہاں آتی ہے آگ، جب بھڑکتی ہے تو بھڑکے ہی چلی جاتی ہے آگ۔ پاسباں آنکھیں ملے انگڑائی لے آواز دے، اتنے عرصے میں تو اپنا کام کر جاتی ہے آگ۔ یہ آگ 7 جنوری کو شروع ہوئی اور تاحال جاری ہے، یعنی ابھی تک جاری ہے، جس نے اب تک تقریباً 45,000 ایکڑ رقبے کو جلا دیا ہے۔ آگ شہر کے مختلف مقامات پر لگی۔ اس آگ نے پیسیفک پیلیسیڈز کے علاقے میں تقریباً 3000 ایکڑ رقبے کو جلا کر راکھ کر دیا، اور ساری کوششوں کے باوجود یہاں پر صرف 14% آگ پر ہی قابو پایا جا سکا ہے۔ ایڈن الٹاڈینا میں لگنے والی آگ نے 11,000 ایکڑ رقبے کو متاثر کیا ہے، جس کے نتیجے میں 7,100 عمارتیں اب تک وہاں پر تباہ ہوئی ہے۔ ہرسٹ کے علاقے میں تقریباً 500 ایکڑ رقبے پر یہ آگ لگی اور اس آگ نے تباہی مچائی۔ وہیں ووڈلی نے اس آگ نے 30 ایکڑ رقبے کو کھا لیا۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق کم از کم 25 افراد کے ہلاک ہونے اور 1,80,000 سے زائد افراد وہاں سے مائیگریٹ کرنے کی اطلاعات ہیں۔ مزید 1,66,000 افراد کو وارننگ دے دی گئی ہے کہ وہ علاقہ خالی کر دے۔ اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 12,000 سے زائد جو ڈھانچے تھے، یعنی گھر وغیرہ، وہ تباہ ہو گئے ہیں، اور 135 ارب کا 155 ارب امریکی ڈالر کے نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ آئیے کچھ اس لاس اینجلس کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کا سب سے بڑا شہر ہے اور امریکہ کا دوسرا سب سے زیادہ آبادی والا شہر، یعنی نیو یارک کے بعد والا۔ جغرافیہ اور محل وقوع کچھ اس طرح ہے۔ لاس اینجلس کیلیفورنیا کے جنوبی حصے اور بحر الکاہل کے ساحل کے قریب واقع ہے۔ اس کا کل رقبہ 1,302 مربع کلومیٹر ہے۔ یہاں کا موسم بحر روم جیسا ہی ہوتا ہے، یعنی گرم۔ یہاں زیادہ خشک گرمیاں اور معتدل سردیاں ہوتی ہیں۔ اس کی جغرافیائی خصوصیات اس طرح ہیں کہ مشرق اور شمال میں پہاڑی سلسلے ہیں، جنہیں سین گیبریل اور سانتا مونیکا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہیں اس کے مغرب اور جنوب میں بحر الکاہل واقع ہے۔ شہر میں متعدد دریا بھی ہیں، جس میں سب سے مشہور دریا لاس اینجلس ریور ہے۔ 2023 کے تخمینے کے مطابق لاس اینجلس کی کل آبادی 3.9 ملین کے قریب ہے، جو اسے امریکہ کا دوسرا سب سے زیادہ آبادی والا شہر بناتا ہے، یعنی نیو یارک کے بعد۔ اس میں مختلف قسم کی آبادیاں رہتی ہیں۔ لاس اینجلس ایک کثیر ثقافتی شہر ہے، جہاں مختلف قومیتوں اور زبانوں کے لوگ بستے ہیں۔ یہاں کا سب سے اہم نسلی گروہ لاطینی یا ہسپانوی ہے، جو تقریباً 48% کے لگ بھگ ہے۔ اس کے بعد سفید فام لوگ بستے ہیں، جو 28% ہیں۔ 11% ایشیائی اور 9% افریقی نژاد امریکی یہاں آباد ہیں۔ اسی مناسبت سے یہاں انگریزی اور ہسپانوی سب سے زیادہ بولی جاتی ہے۔ آئیے اس کی اقتصادی حیثیت پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ لاس اینجلس کو دنیا کے سب سے بڑے اقتصادی مرکز میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں کی سب سے اہم صنعتوں میں تفریحی صنعت ہے، اسی لیے لاس اینجلس کو عالمی تفریحی دارالحکومت بھی کہا جاتا ہے۔ اسی شہر میں ہالی ووڈ فلم انڈسٹری کا مرکز بھی واقع ہے۔
دوسری سب سے بڑی صنعت ٹیکنالوجی ہے۔ یہاں ٹیکنالوجی کے متعدد اسٹارٹ اپس اور کئی کمپنیاں موجود ہیں، اسی لیے یہ بین الاقوامی تجارت کا مرکز بھی ہے۔ لاس اینجلس کی بندرگاہ شمالی امریکہ کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے۔ سیاحت کے اعتبار سے اسے دنیا کے بڑے سیاحتی مراکز میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں ڈزنی لینڈ، یونیورسل اسٹوڈیوز اور دیگر مشہور مقامات ہیں جہاں سالانہ لاکھوں سیاح تفریح کے لیے آتے ہیں۔ یہاں ایرو اسپیس اور دفاعی انڈسٹریز بھی قائم ہیں۔ لاس اینجلس کو امریکہ کے فیشن اور ڈیزائننگ کا مرکز بھی کہا جاتا ہے۔ معاشی اعداد و شمار کے حساب سے جی ڈی پی اس کی لاس اینجلس کی معیشت کی دنیا میں 19ویں سب سے بڑی معیشت ہے، جس کا جی ڈی پی تقریباً $1 ٹریلین کے قریب ہے۔ ویسے اگر کیلیفورنیا کی جی ڈی پی دیکھی جائے تو یہ دنیا کے سب سے بڑی معیشتوں میں سے ایک ہے۔ 2023 کے تخمینوں کے مطابق کیلیفورنیا کی جو جی ڈی پی تھی وہ تقریباً $3.9 ٹریلین امریکی ڈالر کے قریب ہے۔ اگر کیلیفورنیا ایک خود مختار ملک ہوتا تو یہ دنیا کی 5ویں سب سے بڑی معیشت ہوتا۔ اب آئیے تفصیلات اس آگ کی طرف۔ آگ نے ہالی ووڈ کے متعدد معروف اداکاروں کے گھروں کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ ان میں سے بعض اداکاروں کے گھروں کی تباہی کی تفصیلات اس طرح ہیں۔ بیلا حدید، معروف امریکی ماڈل بیلا حدید کا آبائی گھر اس آگ کی نظر ہو گیا۔ لیونارڈو ڈی کاپریو، ہالی ووڈ کے مشہور اداکار لیونارڈو ڈی کاپریو کے گھر کو بھی آگ نے شدید نقصان پہنچایا۔ وہ عالمی سطح پر ماحولیات کے تحفظ پر سرگرم رول ادا کرتے رہتے ہیں۔ کیم کارڈیشین، ریالٹی ٹی وی اسٹار کیم کارڈیشین نے اپنے خاندان کے ساتھ آگ کے دوران گھر چھوڑا اور اپنے مداحوں سے اپنے محفوظ ہونے کی اطلاع بھی دی۔ ان کا گھر بھی اس آگ میں تباہ ہوا۔ کرسٹینا ایگریلا، مشہور گلوکارہ کرسٹینا کا گھر بھی آگ کی زد میں آیا، تاہم وہ ان کے اہل خانہ کے ساتھ محفوظ ہیں، وہ کہیں دوسرے مقام کو چلی گئی ہیں۔ کینیے ویسٹ، معروف ریپر اور فیشن ڈیزائنر کینیے ویسٹ کا گھر بھی آگ کی زد میں آیا۔ ایک اور مشہور اداکار جنہوں نے فلسطین پر بمباری اور فلسطینیوں کو قتل کرنے کی حمایت کی تھی، ان کا گھر بھی آگ کی زد میں آیا اور پوری طریقے سے تباہ ہو گیا۔ وہ CNN چینل پر اپنے گھر کی تباہی کو دیکھتے ہوئے اور اس کے بارے میں بیان کرتے ہوئے رو پڑے۔ آگ لگنے کی وجوہات کیا ہیں؟ ویسے تو اس علاقے میں جنگلاتی آگ لگنا کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اس بار جو آگ لگی ہے وہ بڑی شدید اور زیادہ تباہی والی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ خشک سالی، کم نمی اور سانتا آنا کی تیز ہوائیں جو بعض جگہوں پر تو 100 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی تھی، اس آگ کی شدت اور پھیلاؤ کا باعث بنی ہے۔ ایک دوسری وجہ موسمیاتی تبدیلیاں بھی قرار دی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کے درجہ حرارت میں اضافہ ہوا اور بارش کی کمی نے آگ لگنے کے خطرے کو اور بھی بڑھا دیا تھا۔ لیکن نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کلائمیٹ چینج جیسے باتوں کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اس پر پیسے خرچ کرنے کو وہ فضول سمجھتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے لاس اینجلس میں جاری مہلک جنگلاتی آگ کے حوالے سے کیلیفورنیا کے حکام پر نااہلی کا الزام عائد کر دیا ہے۔ وہاں کی سیاست بھی ہمارے ملک کی سیاست کی طرح آئی ہے، ایک دوسرے پر الزامات دھرتے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ماحولیاتی اثرات، ایک تیسری وجہ، آگ کے دوران فائر ٹورنیڈوز یعنی آگ کے بگولے، یہ بہت ہی خوفناک وہاں پہ منظر پیش کر رہے تھے، جو شدید گرم ہوا، آگ اور راکھ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان ٹورنیڈوز وہ بھی اس کا باعث ہے۔ ایک اور بات بھی چل پڑی ہے، وہ یہ کہ لاس اینجلس کی آگ کے پیچھے کوئی سازش تو نہیں ہے، یہ شک بھی کیا جا رہا ہے۔ رنگ داروں یعنی کسی دوسرے رنگ و نسل کے لوگوں سے اس علاقے کو خالی کروانے کے لیے تو یہ آگ نہیں بھڑکائی گئی ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ وہاں کی ایک رکن کانگریس محترمہ سڈنی ڈو نے اس بارے میں بہت سارے سوالات اٹھائے ہیں۔ حالیہ آگ سے متعلق لاس اینجلس کا مضافاتی علاقہ الٹاڈینا بری طرح متاثر ہوا، اور انہوں نے کہا کہ اس مضافاتی علاقے میں رنگداروں کا تناسب 60% سے زیادہ ہے۔
CNN سے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے شک ہے اور شک ظاہر کرنے کی کئی ایک وجوہات بھی ہیں کہ کہیں الٹاڈینا کو قربان تو نہیں کیا گیا ہے۔ میزبان کے سوال پر انہوں نے کہا کہ اس بات کا کوئی حتمی ثبوت نہیں، لیکن کچھ لوگوں کا مشاہدہ ہے کہ تباہ کن ایٹن آگ کا آغاز بجلی کے ایک کھمبے کے نیچے پھٹ پڑنے والی چنگاری سے ہوا۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ اس علاقے میں آباد بہت سے سیاہ فام، ہسپانوی اور دوسرے رنگدار مکینوں کے گھروں کو بیمہ کا تحفظ حاصل نہیں ہے۔ یہ بہت ہی غور طلب بات ہے، کیونکہ امریکہ میں انشورنس جو پالیسی ہوتی ہے وہ ہر گھر اور ہر ڈھانچہ جو بھی بنتا ہے، چاہے وہ بزنس کے لیے ہو چاہے وہ انڈسٹری کے لیے ہو، ہر ایک کے لیے انشورنس کرنا لازم ہے۔ اب یہ ایک بات جو انہوں نے کہی کہ وہاں کے رہنے والوں کے لیے جو گھر ہیں، جو گھر وہاں پہ وہ لوگ بناتے ہیں، ان کو انشورنس نہیں ہے، اور اب ان خاندانوں کو یہ علاقہ چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ فائر فائٹرز آگ پر قابو پانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور اس میں مصروف ہے، تاہم تیز ہواؤں اور خشک موسم کی وجہ سے مشکلات میں مزید اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ آئندہ دنوں میں سانتا آنا کی تیز ہواؤں کے دوبارہ شدت اختیار کرنے کی بھی بات کہی جا رہی ہے، جس سے آگ کے مزید پھیلنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اس جنگلاتی آگ کو کیلیفورنیا کی تاریخ کی بدترین آگ میں شمار کیا جا رہا ہے، جس نے نہ صرف جانی و مالی نقصان پہنچایا ہے بلکہ ماحولیاتی نظام پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ جنگلاتی آگ سے انشورنس کمپنیوں پر زبردست دباؤ پڑنے والا ہے۔ ایسی قدرتی آفات کے بعد انشورنس سیکٹر کو جانی و مالی نقصانات کے دعووں سے نمٹنے کے لیے کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آگ سے متاثرین کی جانب سے بڑے پیمانے پر انشورنس کلیمز دائر کیے جائیں گے، جن میں رہائشی مکانات، تجارتی عمارتوں، گاڑیوں اور دیگر املاک کے نقصانات شامل ہیں۔ یہ دعوے بڑھتے جائیں گے۔ اندازہ ہے کہ آگ سے انشورنس انڈسٹری کو 10 تا 15 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ مالی دباؤ بھی بڑھے گا۔ ایک دوسری کیفیت یہ ہے، بہت سی چھوٹی انشورنس کمپنیاں ان بھاری معاوضوں کی ادائیگی کے قابل نہیں ہیں اور دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ سکتی ہے۔ بڑی کمپنیاں بھی ان نقصانات سے بچنے کے لیے اپنی پالیسیوں کی جو نرخ ہیں، جو شرح ہیں، اس کو بڑھانے پر مجبور ہے۔ وہ سوچ بھی رہے ہیں، پریمیم کی قیمتوں میں اضافہ بھی کرنے والے ہیں۔ بڑھتے ہوئے خطرات کی وجہ سے کیلیفورنیا میں انشورنس کی جو پریمیم قیمتیں ہیں وہ پہلے سے بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ اب اس جنگلاتی آگ کے بعد ان شرحوں کو مزید بڑھانے کا امکان بھی ہے اور بڑھائے جا رہے ہیں۔ خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں آگ کے خطرے زیادہ ہیں۔ اور چوتھی چیز، پالیسی منسوخ بھی کی جا سکتی ہے اور سخت شرائط بھی لاگو کیے جا سکتے ہیں۔ انشورنس کمپنیاں آگ سے متاثرہ علاقوں میں نئی پالیسیز جاری کرنے یا پرانی پالیسیوں کی تجدید کرنے سے انکار کر رہی ہیں۔ کچھ کمپنیاں اپنی شرائط کو مزید سخت کر رہی ہیں، جس سے متاثرین کے لیے کوریج حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور پانچویں چیز یہ کہ ری انشورنس کی طلب میں اضافہ ہو گیا ہے۔ انشورنس کمپنیاں ری انشورنس کا سہارا لیتی ہیں، ایک ایسی انشورنس جو خود انشورنس کمپنیوں کے لیے ہوتی ہے تاکہ اپنے نقصانات کو کم کر سکیں۔ ری انشورنس کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں، جس سے مجموعی لاگت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ چھٹی چیز، قانونی چیلنجز بھی ہے۔ متاثرین کی جانب سے انشورنس کمپنیوں پر دعووں کی بروقت ادائیگی نہ کرنے یا پالیسیز کے غلط استعمال پر مقدمے دائر کیے جا سکتے ہیں۔ بعض نیٹیزنز اس آگ کو خدا کا عذاب بھی کہہ رہے ہیں اور اس کی تباہی کا تقابل فلسطین سے کر رہے ہیں۔ یہاں یہ کہنا بے حد ضروری ہے کہ فلسطین کی جو تباہی ہوئی ہے، وہاں پہ انسانیت کی تباہی ہوئی ہے۔ انسانیت دشمن طاقتوں نے وہاں پر تباہی مچائی ہے۔ وہاں جو تباہی ہوئی ہے اس کا کوئی تقابل اس جنگلاتی آگ سے نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں انسانی جانوں کا جتنا نقصان ہوا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہی وہاں پر 50,000 فلسطینیوں کی جانیں گئی ہیں، جن میں معصوم بچے، عورتیں اور بوڑھے شامل ہیں۔ لہذا
لاس اینجلس کی جنگلاتی آگ کا فلسطین میں برسائی گئی بموں کی آگ کا کوئی تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ سامعین، فی الحال اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ زعیم الدین احمد کو اجازت دیں۔